جو جبریل چکی کی آواز سن رہے ہیں، اس روایت کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ لیکن اس پر بس نہیں، وہ آگے بڑھ کے دیکھنے کہ چکی پیسنے والا کوئی نہیں ہے، واہ واہ سبحان چکی خود بخود چل رہی ہے۔ واہ۔ تو جا کر کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم علی کے گھر میں چکی چل رہی تھی، چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ جو سیاح ملائکہ سیاحین ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ زمین میں جا کے کوئی اچھا کام کرو بھی اور دیکھو بھی۔ انہوں نے دیکھا کل کائنات میں کوئی کام کرنے کا وہ ثواب نہیں جو فاطمہ کی چکی چلانے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینشن سسٹم یہ جاری کیا ہے، لما فرضا عمر بن الخطاب، فرضا کے معنی ہے پینشن مقرر کی۔ جب انہوں نے پینشن مقرر کی، اس کا ذکر خفیف جیسا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں اتنی چندہ ان کی سخاوت نہیں ہے۔ ابو عبیدہ سقفی نے اس پر بڑا مبسوط تبصرہ لکھا ہے۔ آپ کے صاحبزادے معترض ہوئے کہ اے خلیفہ رسول، میں خلیفہ کا بیٹا بھی ہوں اور بدر کی جنگ میں شریک بھی ہوا تھا، لیکن سرکار نے مجھے عملاً داخل ہونے کا اجازت نہیں دی۔ موقع پر میں موجود تھا، میرا بدریوں میں شمار اس لیے نہیں ہوا کہ سرکار نے پسند نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب کسی کا عمل مکمل بھی ہو جائے تو سرکار پسند نہ فرمائے تو قبول نہیں ہوتا۔ اس میں پینشن سسٹم کیا ہوا کا سب سے فرسٹ کیٹیگری تھی صحابہ کرام کی، ان میں سے حسن و حسین کو آپ نے 5,000 پینشن دی۔ یہ بدریوں کی کیٹیگری تھی۔ انہوں نے کہا حضرت میں بدر میں موجود تھا، اگرچہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا لیکن موجود تو میں تھا، آپ نے مجھے یہ ریٹ نہیں دیا۔ حسن و حسین کے ابا جان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کو 5,000 بدریوں والی پینشن آپ نے کیوں دی ہے؟ حضرت عباس کو 10,000 پینشن دی۔ حالانکہ حضرت عباس جو ہے وہ بدر کی جنگ میں قیدی بن کے آئے تھے، ادھر سے لڑنے کے لیے آئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے۔ ان کا گول لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اسلام سے پہلے کا ان کا کارنامہ تھا۔ سرکار نے جب ان کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، تو پھر وہ داغ دھل گیا۔ حضور کا چچا جان کے 10,000۔ یہ بحث دراصل چلی اسلامی اکانومی کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت سالانہ مال تقسیم کیے تو اس وقت یکساں طور پر ایک جیسا سب کو دیا۔ اس پر کسی صحابہ نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں پیر صاحب یہ اجماع سکوتی بن گیا کہ نہیں؟ کہ مرتبے کے لحاظ سے نہیں دینی چاہیے، موجودہ ہونے کے حساب سے سب کو ایک جیسے دینے۔ یہ کتاب الاموال ابو عبیدہ نے یہ بات لکھی۔ اچھا، ابو عبیدہ سقفی نے، اس نے اکانومی پر کام کیا ہے۔ مولانا آپ کے بات خیال میں بھی آ رہی ہے؟ آپ بھی ذرا سامنے بیٹھے، مجھے پتا چلے کہ آپ موجود ہیں۔ یہ مولانا بھی بڑے فاضل آدمی ہیں، یہ آج کل یہاں مسجد لیو ریزورٹ سے فارغ ہو گئے، ایمبل امسائڈ ہوتے ہیں۔ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، شخصیت شخصیت ہے۔ تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقسیم فرمایا ایک جیسا مال، باقی سب کی خاموشی سے اجماع سکوتی تو بن گیا۔ اجماع سکوتی میں بولنا اس وقت واجب ہے جب وہ ضروریات دین میں سے ہو۔ عبدالعزیز بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اصول بزدوی کے پہلے شارح ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کشف میں لکھا، کشف 4 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بحث کی ہے کہ اجماع سکوتی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس وقت دلیل شرعی بنے گا جب وہ اجماع ہو رہا ہے اور وہ ضروریات دین کے خلاف ہے تو بولنا واجب ہے۔ اگر ضروریات دین کے خلاف نہیں ہے تو پھر بولنا واجب نہیں ہے۔ اس لیے وہ
امام شافعی کہتے ہیں ہم اس کو دلیل شرعی مانتے ہی نہیں ہیں. کس واسطے؟ امام شافعی کے نزدیک اجماع سکوتی کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں. امام شافعی کا متفقہ فیصلہ ہے. اچھا جب یہ بات ہو چکی اب حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے کیوں پابند نہیں کیا کہ خلیفہ اول نے جو کام کیا تھا اس پر اجماع سکوتی ہو گیا تھا. معلومہ اجماع سکوتی ان کے نزدیک بھی دلیل شرعی نہیں تھا. کیا بات ہے. واہ واہ. انہوں نے مرتبے کے لحاظ سے ماشاءاللہ خیال میں یہ بات دل مالک باڑی بونے نا اڑے شڑے کٹنے کونے شونے چنگی طرح کٹنے جڑے پاڑے سابقہ ہوئے انہوں نے کی ملانے. تو اب جناب انہوں نے فاروق اعظم نے جب مرتبے کے لحاظ سے ان کو پینشن دینا شروع کی تو یہ گزرے ہوئے اجماع کے خلاف ہے کہ نہیں. جب ان کے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ حضور مجھے بتائیے میں آپ کا بیٹا بھی ہوں بدر میں موجود بھی تھا ان کے بدری ہونے کا کیا سوال ہے. ان کے بیٹی تو شادی نہیں ہوئی تھی ان کو بدریوں والی پینشن کیوں دی ہے. انہوں نے کہا بیٹا ان جیسی پینشن اس وقت تم مانگ سکتے ہو جب ان کی ماں جیسی ماں لاؤ. ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. معلومہ خلفائے راشدین کے نزدیک نسبی برتری ایک امر مسلم تھا. اس لیے فاروق اعظم نے ان کے جواب میں یہ بات کہی. دور حاضر جو ہے یہ جہالت کی معراج ہے. کہتے ہیں نسب کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پاگلو نسب کوئی چیز نہیں ہے تو فاروق اعظم خلیفہ ثانی نے اس کو حجت شریعہ بنا کر کے کیوں پیش کیا. ان جیسا حصہ اس وقت مانگ جب ان جیسی ماں تو لا سکے. ان کی ماں نبی پاک کا دل کا ٹکڑا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا جزو بدن ہے. جزء المرء فی معنی نفسہ ہی. ضلع ہزارے میں اور کوئی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں فقہ کی ساری کتابیں پڑھتے ہیں. فقہ کی کتابیں پڑھتے پڑھتے دانت گر جاتے. عبارت نہیں پڑھ سکے کیونکہ رسمن پڑھا ہوا ہوتا ہے قواعد یاد نہیں ہوتے. اس وقت کمرے چلے جاتے تھے یا کوکلا ایک مدرسہ تھا وہاں کوکلا والے استاد نہ بھی اچھے تھے یا جلالیے چلے جاتے تھے. یہ جو سندھ ڈیم ہے اس کے پاس ہے وہ جلالیہ. تو ادھر جب پڑھ پڑھ کے یاد کر کر کے کتابیں لکھ لکھ کے فارغ ہوتے دانت تو پہلے گر گئے ہوتے تھے. اب وہ جو پڑا ہوا تھا رٹا ہوا تھا وہ ذہن سے نکل جاتا. استاد پوچھتے وہ شرط آ کے لی وہ کس طرح آئے ہو. انہوں نے کہا فقہ لولو. دانت تو گرے ہوئے ہوتے تھے فقہ نہیں کہہ سکتے تھے ہر جب فقہ لولو. تو اس کے اندر یہ موجود ہے جزء المرء فی معنی نفسہ ہی. جزو شخص مثل ذات شخص کے ہوتی ہے. یہ انفیوں کا مسلک ہے. جزء المرء فی معنی نفسہ ہی. تو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کو جزو رسول مانا گیا کہ نہیں. اور قرآن کی اشارت النص سے ثابت ہے کہ اولاد جزو ذات ہوتی ہے. جب بنی خزاع نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں مان لیا اور عبادت کرنے لگے اس رب نے کہا وجعلوا له من عباده جزءا. انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کے اجزاء بنا لیے ہیں. یعنی اولاد کو جزو سے تعبیر کیا ہے. انہوں نے جو کہا کہ خدا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا یہ خدا کے ٹکڑے ہو کے آ گئے. اولاد ٹکڑا نہ ہوتی تو رب کیوں اس کو ذکر کرتا ٹکڑے کے طور پر. تو پھر جزء المرء فی معنی نفسہ ہی. آج تک جو رسول کریم علیہ السلام کی اولاد کو لوگ کہتے آل نبی اولاد علی. یار ان پڑھا نہیں کوئی گل ایسی موقع محل مطابق ہونی. مولویوں کی یہ نہیں پتا کہ سید ہونے واسطے آل نبی اولاد علی شرط ہے. جو آل نبی ہوگا لیکن اولاد علی نہیں ہوگا وہ بھی سید نہیں ہے. حضور کی باقی صاحبزادیاں جو ہیں ان کو آج تک سید کے لفظ کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا. سیادت خاتون جنت کی تنہا خصوصیت ہے. اور اولاد علی آپ کے 14 بیٹے ہیں لیکن بیٹے آپ کے 2 صاحبزادے جن کا نام حسن حسین ہے ان کو سید کہا گیا. سرکار نے خود فرمایا. اس لیے امام حسن نے جب خطبہ دیا
ان کا میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس کو ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ اب جناب کون کہے حضرت عمر فاروق کو نہیں ان کی ماں جیسی اور کی بھی ماں ہے، کہا ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے ان کے نانے جیسا نانا لا، سبحان اللہ، واہ ان کے نانے کا مثل نبیوں میں کوئی نہیں ہے تو باقی کون ہوگا؟ معلومات فاروق اعظم انما انا بشر مثلکم کے سلسلے میں یہ نہیں کہتے نبی ہمارے جیسا بندہ ہے، یعنی جس وجہ سے تم مثل کہتے ہو اس سے تو تمہاری بیگم تمہاری ماں کی مثل ہے، صرف ظاہری اعضاء کو دیکھ کے ہی کہتے ہو نا کہ نبی کریم صاحب کے ظاہری اعضاء اسی طرح تھے جیسے ہمارے ہیں۔ اگر اس کی وجہ سے مماثلت ثابت ہوتی ہے تو تمہاری بیگم تمہاری ماں جیسی نہیں ہے، سارے اعضاء گن کے دیکھ لو، اگر یہ برابر کیا تو پھر اس کو مثل کس طرح کہو گے؟ خیال میں آئی بات؟ اگر ان جیسا حصہ لینا چاہتے ہیں ان کی نانی جیسی نانی لاؤ، ان کی نانی سب سے پہلی مسلمان ہے اور سب سے زیادہ اس کا مالی خرچہ اسلام پر ہوا ہے، اس کے برابر کا نہ ابوبکر صدیق کا خرچہ ہوا نہ عثمان غنی کا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے زیادہ خرچہ ان کے۔ اس کا مطلب نسب کے جتنے سیغے تھے انہوں نے برتری کے طور پر ان کو استعمال کیا۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ وہ 2000 3000 نہیں تھا، 5000 تھا، 5000 پینشن مقرر ہوئی تھی، لیکن باقیوں کو ان کے برابر نہیں ملی۔ اس کا مطلب آل رسول کو بغیر کسی قانون کے ممتاز وہ سمجھتے تھے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ سبحان